اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی میں ان کو ہروایا گیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے، یہ جب تک واضح نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب ہمارے حلقوں کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں یا پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مال غنیمت کے طور پہ فارم 47 کے ذریعے ملک بھر میں سیٹیں تقسیم کی گئی اور اس مال غنیمت میں ان کو خاطر خواہ حصہ نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری 2 سیٹیں اب بھی مولانا صاحب کو دیے گئے ہیں۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد یہ کہنا کہ جی محسن نقوی کی وجہ سے عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف بھی نہ دیں، تو میرے خیال میں اب اتنی بھی مطلب ہے کہ حالات اتنی بھی نوبت یہاں تک نہیں آئی ابھی۔ پتہ تب چلے گا جب ضمنی الیکشن آئیں گے، اور ضمنی الیکشن میں ہم پنجاب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جلسے کریں گے، اس وقت آپ دیکھنا کہ پی ایم ایل این کی جو حکومت بٹھائی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا رویہ برت رہی ہے۔ جب ابتدا میں مولانا صاحب نے بیان دیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں اور احتجاج کا سوچ رہے ہیں، ہماری شاید امید پیدا ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں پیپل پارٹی کے ساتھ جو ہیں اتحاد کیا، اعلان کیا۔ اس کے بعد جو ہے احتجاج کے حوالے سے ہمارے احتجاج ہوئے، 3 احتجاج ہم نے کیے 8 فروری کے الیکشن کے بعد۔ کسی احتجاج میں انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا، ہم نے کوشش بھی کی، ہماری وفد ڈیلیگیشن ان کے پاس کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ نظریاتی طور پہ اور سیاسی طور پہ اور ماضی کے دونوں فریقین یعنی جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے ساتھ معاندانہ رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہوگا بہت مشکل کہ روڈوں پر، سڑکوں پہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی جو ہیں ان کے ورکرز اکٹھے نکلے۔ لیکن حالات جو ہیں، ہمیں ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مولانا صاحب اگر احتجاج کر رہے ہیں، کیا وہ الیکشن چوری ہونے پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو الیکشن کی چوری اگر کوئی الزام ہے تو ان کا الیکشن تو ہمارے ساتھ ہوا ہے، کے پی میں پی ٹی آئی نے ان کو ہرایا ہے بلوچستان، تو لہذا اگر ان کو ہمارے کسی حلقے پہ جی ہاں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی میں ان کو ہروایا گیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے، یہ جب تک واضح نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب ہمارے حلقوں کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں یا پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مال غنیمت کے طور پہ فارم 47 کے ذریعے ملک بھر میں سیٹیں تقسیم کی گئی اور اس مال غنیمت میں ان کو خاطر خواہ حصہ نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری 2 سیٹیں اب بھی مولانا صاحب کو دیے گئے ہیں، جس میں ایک نارتھ وزیرستان کی سیٹ ہے جہاں پہ ان کا امیدوار ہارا ہوا ہے قومی اسمبلی میں، لیکن ان کو ایم این اے بنوا دیا گیا فارم 47 پہ۔ تو ہم خان صاحب نے باقاعدہ اعلان کہا ہے کہ کسی کو بھی اگر کے پی میں حلقوں پہ کوئی اعتراض ہے تو ہم کے پی کے تمام حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک، مولانا صاحب یہ وضاحت ضرور کر دیں، کیونکہ ان کا احتجاج ہمارے اگینسٹ ہیں تو پھر تو ہم ایک دوسرے کے خلاف تو احتجاج اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ان کا احتجاج جو ہے حکومت وقت کے خلاف ہے یا پی ایم ایل این کے خلاف ہے تو پھر تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ اس چیز کی احتجاج کر رہے ہیں ان کا احتجاج نہ آپ کے خلاف ہے، نہ حکومت وقت کے خلاف ہے، کسی اور کے خلاف ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ بات کر دی نا جی، وہ پھر احتجاج کے لیے دلیل بھی دیں گے نا۔ اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے کرنا چاہتے ہیں، خوش آمدید۔ اگر وہ الیکشن کے پروسیس پہ کے پی میں احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو ہم مولانا صاحب کی تمام شکوک شبہات کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیز جب تک مروت صاحب نہیں ہوگی، کچھ عرصہ پہلے تک ہم دونوں کا کچھ عرصہ پہلے تک آپ سڑک پہ نکلتے تھے اور گرفتار ہو جاتے تھے، آپ لاہور آتے تھے تو پولیس آپ کے پیچھے ہوتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی باقاعدہ طور پر ریلی اناؤنس کر رہی ہے، چلیے پشاور میں تو آپ کی حکومت ہے، اسلام آباد میں بھی آپ کو اجازت مل گئی ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ نرمی پیدا ہو گئی ہے؟
3 میں نے کہا جس طرح گزارش کی نا 3 احتجاج کیے ہم نے 8 فروری کے بعد جی، اور تینوں احتجاج انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیے، کوئی اجازت نہیں دی اور ہمارے خلاف پرچے کیے. میں خود ان میں ملزم ٹھہرا، میں نے ضمانتیں کرائی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کے خلاف پرچے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پنجاب بھر میں دیکھا کہ کس طرح پولیس ہمارے ساتھ پیش آئی، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی سربراہی میں جو ڈیفیکٹو حکومت پنجاب میں بٹھائی گئی ہے وہ حکومت انسانی بنیادی حقوق یا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں آئین کے تحت جو پارٹیز کو دیے گئے ہیں ان کی پاسداری کا کوئی ارادہ رکھتی ہے. پتہ تب چلے گا جب ضمنی الیکشن آئیں گے، اور ضمنی الیکشن میں ہم پنجاب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جلسے کریں گے. اس وقت آپ دیکھنا کہ پی ایم ایل این کی جو حکومت بٹھائی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا رویہ برت رہی ہے. صحیح. لیکن اسلام آباد تو براہ راست وزیر داخلہ کے نیچے آتا ہے نا، تو وہاں پہ معاف کیجیے گا اگرچہ عدالت نے آپ کو اجازت دی ہے لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی کی موجودگی میں آپ کو اجازت مل جانا، یہ کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ کچھ حالات بدل رہے ہیں؟ نہیں، مجھے یا ہمیں درخواست کی پہ اجازت تو محسن نقوی صاحب نے تو نہیں دی، انہوں نے تو انکار کر دیا تھا. جی، ان کے ملازم ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ جی تھریٹ ہے، سیکیورٹی مسئلے ہیں. تو میں نے اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن میں، اور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ریٹ جورسڈکشن میں ہمیں الاؤ کیا کہ یہ آرٹیکل 16-17 کے تحت پولیٹیکل پارٹی کا ایک بنیادی حق ہے. اور عدالت کے اس فیصلے کے بعد یہ کہنا کہ جی محسن نقوی کی وجہ سے عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف بھی نہ دیں، تو میرے خیال میں اب اتنی بھی مطلب ہے کہ حالات اتنی بھی نوبت یہاں تک نہیں آئی ابھی. اچھا مروت صاحب، اب آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی اپنے بانی چیئرمین سے، یہ بتائیے گا کہ عام طور پر یہ تاثر رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر بھی کہ ان سے ملاقات میں سیاسی لوگ کم جاتے رہے ہیں یا انہیں اجازت نہیں ملتی رہی، تو آج کچھ سیاسی لوگ بھی گئے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ چینل آف کمیونیکیشن کھل جاتا ہے آپ کا، یعنی آپ کی پارٹی اور آپ کے چیئرمین کے درمیان، تو معاملات آپ کی پارٹی کے زیادہ بہتر اور زیادہ آرگنائزڈ ہو جائیں گے؟ ہماری جو سیاسی قیادت ہے خان صاحب کی بہت وقتوں سے، دہائیوں سے خان صاحب کے ساتھ چلی آ رہی ہیں. وہ خان صاحب ان کے لیڈر ہیں. آج کئی ایک جو حضرات گئے انہوں نے خان صاحب کو کوئی 1 سال کے بعد دیکھا، جی، تو ان کا حق ہے، استحقاق ہے. اور اگر یہ چینل، امید ہے خان صاحب عید سے قبل باہر آ جائیں گے اور یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر سیاسی قیادت جو ہیں وہ اسی طرح خان صاحب تک رسائی رکھیں، ان کی ملاقاتیں ہو، تو ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے، مجموعی جو وزڈم ہے، اس کے ذریعے بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں. آج بھی جب ہم نے فیصلے کیے تو خان صاحب نے سب جو موجود تھے، سینیٹرز، ایم این ایز اور پارٹی کی قیادت، ان سب سے ان پٹ لیا، اور پھر ہم نے باقاعدہ کنسنسس سے وہ فیصلے کیے. ٹھیک. مروت صاحب، آپ خان صاحب کی عید سے پہلے رہائی کی امید ظاہر کر رہے ہیں، کن کیسز میں امید ہے کہ انہیں رہائی مل سکتی ہے؟ اور پھر یہ کہ ان پہ ایم پی او نہیں لگے گا. خان صاحب جو ہیں فی الوقت تو 3 کیسز میں اندر ہیں. سائفر کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، اور سائفر کیس میں باس بڑی طوالت پکڑ گئی ہے. اتنی زیادہ طوالت ہمارے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اور دوسرا جو ایک کیس اب ہوا یہ کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ تینوں کیسز میں جو ٹرائل ہیں وہ بڑے ہی بے دردی سے اور قانون کے تمام تقاضوں کو ملیہ میٹ کرتے ہوئے کنڈکٹ کیے گئے.